بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادے نکال دیتی ہے، اور جو بھی فاسد مادہ چاہے آپ نے غذا کے ذریعے آپ کے اندر گیا، گھی ناقص تھا، غذا ناقص تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو ہمارے بچے ہیں جو فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہیں اس کے جو سائیڈ افیکٹ آتے ہیں، اور جو مریض کنٹینیو دوائیاں کھا رہے ہیں ایلوپیتھی کے، ان کے جو سائیڈ افیکٹ آتے ہیں ان سب کو دور کرنے میں پولی کیور کا کوئی ثانی نہیں ہے دور دور تک، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے پولی کیور، جو آپ کے دوائیوں کے مضر اثرات کو بھی آپ کے جسم سے نکال دیتی ہے انشاءاللہ۔ منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ بھی طلب کر سکتے ہیں۔ دوستو، جیسے جیسے ذائچے میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، ویسے ویسے ہم اپنا جو ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو برج میزان جن کا ستارہ زورہ ہے، اور میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ان کا جو اسم اعظم ہے میری تحقیق میں یا اللہ ہو یا حنان ہو یا شفیع ہے۔ برج میزان والوں کے 7ویں خانے میں زحل آ کے بیٹھ گیا ہے، اس کے ساتھ نیپچون ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے برج میزان والوں کی، ذائچہ کہہ رہا ہے کہ اب پارٹنرشپ کے معاملات ان کے خراب ہوں گے، اور نیپچون جب یہاں پہ آ گیا ہے تو یہ ذائچے میں دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کر رہا ہے، لہذا برج میزان کے مالکان کو اپنی پارٹنرشپ کے حوالے سے کرنٹلی آج کے دن سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 3 اگست 2025 کو مریخ ان کا ذاتی ستارہ ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں آ جائے گا، جہاں وہ اپنی طاقت کم کر جائے گا۔ موجودہ جو میں نے عرض کیا کہ برج سرطان میں جو ستاروں کا کران ہوا وہ ان کے ذائچے کے برج میزان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں ہوا۔ تو اب برج میزان کے وہ مرد حضرات جو اپنا بزنس کر رہے تھے یا جو ترقی کے لیے انتظار میں تھے، یہ جو 4 ستاروں کا کران ہے جو آج بھی جاری ہے، اس کے مطابق 2 باتیں اب انشاءاللہ ان کی زندگی میں سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی بات جو نظر آتی ہے، ان کے روزگار میں بہتری آئے گی۔ اب آنے والے یہ جو 2 سال ہیں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا ان کے ذائچے میں آپ یہ سمجھیے کہ 1 روزگار سے 2 روزگار ہونے کی سمت میں بھی باتیں ہیں۔ ان کا جو ذاتی ستارہ زحل ہے وہ جو ان کے ذائچے کے اس وقت ان کے ذائچے کے 8ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، تھوڑے دنوں میں وہ یہاں سے نکل جائے گا، لیکن کرنٹلی ان کا کیونکہ ذاتی ستارہ جو مریخ زحل ہے، یہ اس سے پہلے کران کرتا تھا یہاں پہ یورنس کے ساتھ، تو اب یہ آخری اپنا کران کرے گا یورنس کے ساتھ۔ یورنس یہاں حبوط کے خانے میں تھوڑی مشکلات لاتا ہے، اور برج میزان کے 8ویں خانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی وراثت میں، ان کے پارٹنر کے فائنانس کے خانے میں یہ پرابلم پیدا کر رہا تھا۔ اب یورنس یہاں سے جب چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا، تو یہ ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں پہنچ جائے گا۔ ان کا جو پارٹنرشپ والے خانے کا ستارہ ہے مریخ، وہ 18 جون 2025 کو برج میزان والوں کے ذائچے میں ان کے 12ویں خانے میں انٹر ہو چکا ہے۔ 12ویں خانے میں جو ستارہ آتا ہے وہ مشکلات لاتا ہے، اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ اب اس ذائچے کو منصوبات کے مطابق پڑھیں تو 18 جون سے لے کے 3 اگست تک ان لوگوں کو اپنے خفیہ دشمنوں سے، ان لوگوں سے جن کو ان کو پتہ ہو کہ یہ لوگ ان کے مخالفین ہیں، ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مریخ ذائچے کے 12ویں خانے میں سخت نحس ہوتا ہے، یہ لڑائی جھگڑے، زخمی ہونے اور جیل جانے کی سمت تک باتیں لا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ برج میزان کے لوگ جنہوں نے پارٹنرشپ کی ہوئی تھی، ان کا کسی بات پہ تنازع ہوا، یا ایسے سمجھیے کہ کوئی برج میزان کا بندہ اگر پارٹنرشپ میں کام کرتا تھا یا اس نے چیک دیے ہوئے تھے، تو آپ یاد رکھیے گا یہ وقت اس کے لیے شدید مشکلات لائے گا۔
اسے یہ جو وقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 18 جون سے لے کے 3 اگست تک آپ سمجھیے کہ ان کے دروازے پہ، جیل والے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے۔ یہ وقت انتہائی نحس ہے۔ ان کے ذائچے کے کیونکہ 10ویں خانے میں نے عرض کیا کہ بر سرطان ہے، اور اس میں کے اندر مشتری، عطارد، سورج اور چاند یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ وقت ان کا بہت اچھا آ گیا ہے، لیکن ان کو 3 اگست تک مریخ کے نحس اثرات سے بچنا چاہیے۔ اپنے روزگار کو بہتر کرنے کے لیے میرا ان کو مشورہ ہے کہ ان لوگوں کو لوہے شرف مشتری بنوانی چاہیے۔ مشتری یہاں پہ دوستو 13 سال بعد پہنچا ہے۔ اپنا نام بما والدہ بھیجیں، اپنا لوح بنوا لیں، اور جو اسم اعظم آپ کو بتایا جائے اس کا ورد رکھیں۔ یہ جو سعادت ہے لوح کی سعادت، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ رہے گی، اور جتنا آپ اسم اعظم پڑھیں گے اتنا آپ انشاءاللہ بہتری کی سمت میں جائیں گے۔ کئی اب آپ پوچھتے ہیں کہ لوح کا فائدہ کیا ہے؟ دوستو، جب ستارہ پازیٹیو ہوتا ہے تو اچھی چیزیں لاتا ہے، وہی ستارہ جب اس کے ذائچے کے 7ویں خانے میں جاتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں حبوط ہو گیا اس کو۔ تو برج میزان والوں کے ذائچے کے 10ویں خانے میں مشتری کو شرف ہے، اور ان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں حبوط ہے۔ اب برج میزان والے لوگ اگر اپنی کیلکولیشن کریں تو آپ دیکھیے، جب کرونا آیا تو اس وقت میں زحل بھی برج جدی کا حکم پھنسا ہوا تھا، اور مشتری بھی یہاں جا کے پھنس گیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے کاروبار ڈوب گئے، لوگوں کی جابز ختم ہو گئیں۔ یہ مشتری کا نیگیٹو پہلو تھا۔ اب پازیٹیو پہلو کی بات ہے، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے اساتذہ نے جو کلیہ بتایا ہوا ہے علم جفر کے مطابق، ہم اس کو لوح بنا کے دیتے ہیں کہ وہ لوح اپنے پاس رکھیں، اس میں اعظم پڑھتے رہیں، تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ان مشکلات سے آپ بچ جائیں گے۔ جتنے بھی دوستوں انسان کا علم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ علم جو انسان کے لیے بہتری لائے، اس کا بہت فائدہ ہے، اسے نافع علم کہا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی علم آپ کو ایسا مل جائے جس سے آپ نماز پڑھنے لگ جائیں اور ورد کرنے لگ جائیں، تو ویسے بھی اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ برج میزان والوں کو میں ایک بات اور ان کے ذائچے کے مطابق مشورہ دیتا ہوں کہ یہ بہت حساس لوگ ہوتے ہیں، سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، ہمدردی میں آ کے یہ لوگوں کے جذباتی طور پہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ اس آنے والے وقت میں جو 3 اگست تک ہے، کبھی بھی کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، کسی کا غیر ضروری ساتھ نہ دیں۔ کرمنل لوگوں سے، ان تمام لوگوں سے جو جرائم میں ملوث ہیں، ان سے دور رہیں۔ تو یہ وقت گزر جائے گا، لیکن اگر آپ نے صحیح راستہ اختیار کیا تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا تعلق واسطہ کرمنل لوگوں سے پڑ گیا، اب وہ جو کام کریں گے اس میں وہ آپ کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ ذائچہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ جو وقت ہے مشتری کا، شرف کا، یہ اس سال آیا ہے، دوبارہ 13 سال بعد آئے گا۔ جنرلی برج میزان والوں کا اچھا وقت شروع ہو گیا ہے، روزگار میں اضافہ، بہتری اور ترقی کی سمت میں باتیں ہیں انشاءاللہ۔